بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی شادی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی شادی کے لیے تیاریاں کی، اور سب سے دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود چنا اور نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظر جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں سخت ضرورت ہے کیونکہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازدواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت آمیز باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ کاش خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں، اس نے اس وقت میری تصدیق کی، اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور اس مشکل وقت میں اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر خدا نے ہجرت کے دوسرے سال یکم ذوالحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح پڑھانے کی جلدی اس وجہ سے تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی طور پر کمزور تھی، تاکہ جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، ایک چارپائی، ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھابی، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔
آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی وہ آیت یاد کرنے لگی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم راہ خدا میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ نہ کرو گے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے شب زفاف کی رات ہی وہ جوڑا جو حضور نے ان کو دیا تھا اس بوڑھی عورت کو دے دیا۔ ناظرین، حق زوجیت ادا کرنے سے 3 دن پہلے ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن میں روزے رکھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یاد آج جدائی میں دکھی رہنے لگے تو سوچا کہ ان دونوں کو اپنے گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے خدا کی قسم، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے گھر کے قریب ہے وہ آپ لے لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ تو اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی آپ کے ہمسائے بن گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔